خداوند آپ کے ساتھ ہو، انجیل مقدس یوحنا کے مطابق خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کا 15واں باب 9ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جیسے باپ نے مجھے پیار کیا ہے ویسے ہی میں نے تمہیں پیار کیا ہے، تم میرے پیار میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میرے پیار میں قائم رہو گے، جس طرح میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کے پیار میں قائم ہوں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی کامل ہو جائے۔ میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے پیار کیا ہے تم بھی ایک دوسرے کو پیار کرو۔ اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ تم میرے دوست ہو بشرطے کہ جو کچھ میں حکم کروں تم کرو۔ آگے کو میں تمہیں غلام نہیں کہوں گا، کیونکہ غلام نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ میں نے تمہیں دوست کہا ہے، کیونکہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی ہیں میں نے وہ سب تمہیں بتا دی۔ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں مقرر کیا ہے کہ تم جاؤ اور پھل لاؤ اور تمہارا پھل باقی رہے، تاکہ تم میرا نام لے کر جو کچھ باپ سے مانگو وہ تمہیں دے۔ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے کو پیار کرو۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ جیسا میں نے تم سے پیار کیا ہے ویسا ہی تم بھی ایک دوسرے سے پیار کرو۔ جیسا باپ نے مجھ سے پیار کیا ہے ویسا ہی میں نے تم سے پیار کیا ہے، تم میرے پیار میں قائم رہو۔ ہر عقیدہ، ہر مذہب یہ درس دیتا ہے کہ محبت کرو، پیار کرو، خواہ وہ کوئی عمل کرے یا نہ کرے، لیکن ہر عقیدہ اور مذہب کا یہ درس ہے، یہ سبق ہے کہ پیار کرو، خدا سے پیار کرو، لوگوں سے پیار کرو۔ تو خداوند یسوع مسیح بھی آج پیار کا درس دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں۔ وہ حکم کون سا ہے؟ یہ بھی ہم نے سنا کہ یسوع سے بھی پوچھا گیا ہے خداوند سب سے بڑا حکم کون سا ہے، سب سے عظیم حکم کون سا ہے، سب سے پہلا حکم کون سا ہے؟ تو یسوع نے شریعت کی کتاب پاک کلام میں سے تثنیہ شرح 6 باب 4 آیت کا حوالہ دیا، اور دوسرا حصہ اس کے جواب کا احبار 19ویں باب میں سے پہلا حصہ، سن اے اسرائیل تیرا ایک ہی خداوند خدا ہے، تو اسے پوری عقل سے، پورے دل سے اور پوری قوت سے، پوری طاقت سے پیار کر، اور اسی طرح دوسرا یہ کہ اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ اس سے بڑا کوئی اور حکم نہیں ہے۔ اسی طرح ہر مذہب عقیدے کے لوگوں کا جواب عقیدہ، خدا سے محبت، لوگوں سے محبت، اپنے ہمسائے سے محبت۔ اگر اس سے کہا گیا کہ اپنے ہمسائے کو پیار کرو اور اپنے دشمنوں سے کینہ رکھو، لیکن میں تم سے کہتا ہوں
کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو اور اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔ تو آج یسوع کون سا نیا حکم دیتے ہیں جو سب سے منفرد ہے، سب سے الگ ہے، سب سے اعلیٰ ہے؟ فرق کیا ہے؟ کون سا نیا حکم ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے، میں نے اس کو ریپیٹ بھی کیا ہے۔ ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ فرق ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک نقطے ہے، ایک نقطے کی بات ہے، لیکن یہی فرق ہے۔ میں نے حوالہ دیا کہ ساری قومیں، قوم، قبیلے، عقیدے والے، مذہب والے لوگ محبت کا درس دیتے ہیں، لیکن یسوع کی محبت جو اس کا نیا حکم ہے، اس میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے؟ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، کون سا حکم ہے؟ جی خدا اپنے خدا کو اپنی سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے پیار کر۔ کیا یہ نیا حکم ہے؟ اپنے دشمنوں کو اپنی دشمنوں سے پیار کرو، ایک دوسرے سے محبت کرو، ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ بھائی یہ تو ساری چیزیں پہلے ہو چکی ہیں، یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں۔ آج جو سبق سیکھنے کا ہے وہ ہے کہ یسوع کا حکم کون سا ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اس کا حکم یہ ہے، یہ اس کو سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس کا حکم، جیسا میں نے تم سے پیار کیا ہے، جیسا یہ لفظ ہے، جیسا میں نے تم سے پیار کیا ویسا ہی تم بھی ایک دوسرے سے پیار کرو۔ پیار کا ساری ذکر دیتے ہیں، درس دیتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں بھی ہوتی ہیں، خطاب بھی ہوتے ہیں کہ دوسروں کو دوسروں کے کام آنا چاہیے، ہمارے حصے میں بس کام آنا چاہیے۔ دوسرا نے بہت نصیحت ہے، اپنے لیے کچھ بھی نہیں، سارا سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جو نقطہ سمجھنے کا ہے، دوسروں سے الگ کرتا ہے یسوع کی تعلیم کو، یہ ہے کہ جیسا میں نے تم سے پیار کیا، جیسا، اس سے پیشتر اس نے باپ کا ذکر کیا ہے، جیسا باپ نے مجھے پیار کیا ہے ویسا ہی میں نے تم سے پیار کیا ہے، تم میرے پیار میں قائم رہو۔ جیسا، اب اس میں کوئی فوٹو کاپی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا رد و بدل نہیں ہے، یا کوئی مکسچر نہیں ہے، جیسے آج کی دنیا میں خطاب بہت عالم فاضل لوگ اپنے مطلب کے لیے سارے نقطے نکالتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پر چلے جائیں، کسی بھی مولوی پادری کو کسی کو بھی سنیں تو وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی اس نے نقطہ نکالا ہوتا ہے، باقی چیزیں وہ نہیں ہائی لائٹ کرے گا، سارے پیسج کو نہیں پڑھے گا، اس کا مطلب کیا ہے، پیسج کا مطلب کیا ہے، کس وقت کے لیے ہے، کس کے لیے ہے، لیکن صرف اپنے لیے استعمال کرے گا۔ تو ہمیں ایسا نہیں پڑھنا، ہمیں جو کچھ حکم ہے اس کے سیاق و سباق میں پڑھنا ہے اور علم حاصل کرنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ 15 باب میں یہی ذکر ہے۔ 15 باب میں پچھلے بار ہم نے سنا تاک میں ہوں تم ڈالیاں ہوں، اور آج اس سے اگلا سبق ہے کہ جیسا باپ نے مجھے پیار کیا ہے ویسا میں نے تم سے پیار کیا ہے، تم میرے پیار میں قائم رہو۔ اور یہ پیار کا عمل ہے جس کی بہت ساری دنیا مخالفت ہی کرتی ہے نا، یہ جی کیتھولک والے رٹی رٹائیں دعائیں پڑھتے ہیں، وہ سارا دبے لباب، وہ سارا کچھ مرکزی در سے ہے، وہ پاک کلام میں سے ہے، وہ ان پڑھوں کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے، ان پڑھوں کے لیے وہ بھی بائبل پڑھ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے میرے اور آپ سے زیادہ وہ جانتے ہوں، ہر روز وہ دعائیں کرتے ہیں، پیار کا عمل، امید کا عمل، توبہ کا عمل، سلام مریم ہے ہمارے باپ، فرشتے کا پیغام، تو وہ سب کچھ پاک کلام میں سے ہے۔ اور بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، نہیں جی یہ رٹی رٹائی دعائیں ہیں، بائبل پڑھی ہو تو اسے بھی پتا چل جائے گا کہ یہ رٹی رٹائی دعائیں نہیں، یہ تو پاک کلام ہے۔ تو جب رٹی رٹائی باتیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاک کلام کو خود ہی نہیں جانتا،
اگر وہ جانتا ہوتا تو اسے پتا چلتا کہ یہ بات تو ادھر سے ہے. اگر پیار کا عمل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کلام مقدس میں سے ہے. پیار کا عمل، اس کی بات بھی آگے چل کر کریں گے. جیسا میں نے، تو آج کی دوسری تلاوت میں بھی پیار کا ذکر ہے، پہلی تلاوت میں بھی کہ خدا سب سے پیار کرتا ہے، کسی کی طرفداری نہیں کرتا. تو پطرس جو کٹر یہودی ہے، جب اس نے دیکھا کہ غیر قومیں بھی روح القدس پاتی ہیں، خدا ان پر بھی رحم کرتا ہے، تو کہتا ہے اب میں یقین سے جان گیا ہوں کہ خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا، سب کو پیار کرتا ہے، سب کو چاہتا ہے کہ وہ بچ جائے. تو بہت سارے لوگ ہیں جو کلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں لیکن یسوع پر ایمان نہیں. تو ایمان کی بات ہے، ایمان رکھنا بھی بہت ضروری ہے. نیک اعمال کے ساتھ عمل کرنا بہت ضروری ہے، ایمان بھی بہت ضروری ہے. لکھا ہے اس وقت جب پطرس کرنیلیس کے گھر پہنچا تو یوں ہی پطرس اندر آنے لگا تو یوں ہوا کہ کرنیلیس نے اس کا استقبال کیا اور اس کے قدموں پر گر کر سجدہ کیا. لیکن پطرس نے اسے اٹھا کھڑا کیا، کھڑا ہو، میں بھی تو انسان ہوں. تب پطرس نے منہ کھول کر کہا اب تو میں تیقن سے جان گیا ہوں. تیقن، یہ یقین سے لفظ نکلا ہے، یہ کاف نون. تیقن، یقین، یقین سے تیقن. ٹھیک ہے، کیونکہ میں اس لیے زور دے رہا ہوں، بہت سارے لوگ پڑھتے ہوئے اس لفظ کو غلط پڑھتے ہیں یا پڑھنا ہی نہیں آتا. تو یہ لفظ تیقن ہے. تیقن سے جان گیا ہوں کہ خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا بلکہ کسی بھی قوم میں جو اس سے ڈرتا اور راست بازی کے کام کرتا وہ اسے پسند کرتا ہے. خدا پیار کرتا ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی. یہ خدا کا پیار ہے. بیٹا بخش دیا. وہ کہتا ہے کہ جیسا میں نے تم سے پیار کیا ہے ویسا ہی تم بھی ایک دوسرے سے پیار کرو. آج کی دوسری تلاوت میں بھی محبت کا ذکر ہے. لکھا ہے اے پیارو آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں کیونکہ محبت خدا سے ہے اور جو محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے. خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو پہچانتا ہے. جس میں محبت نہیں وہ خدا کو نہیں جانتا کیونکہ خدا محبت ہے. خدا محبت ہے. محبت خدا نہیں، یہ بدعت ہے. لفظوں کا ذرا ذہن میں رکھا کرے تو کہ کئی دفعہ آپ کی زبان الٹ جاتی ہے نا، غیر زبان میں اتر آتے ہیں تو رد و بدل ہو جاتا ہے کام کا. تو ایک لفظ جو ہے نا وہ ایمان کو بدعت میں بدل سکتا ہے. تو اس لیے اپنے لفظوں پر بات کرتے ہوئے بھی ذرا لفظوں پر غور کیا کرے. ایک ایک لفظ میں سب کچھ بدل جا سکتا ہے. تو آج کی دوسری تلاوت میں کہ خدا محبت ہے اور جو محبت میں رہتا ہے وہ خدا میں رہتا ہے. جو محبت میں رہتا ہے، نفرت میں نہیں. اب جتنا مرضی میں کہہ لوں محبت 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 کا پتہ ہی نہیں چلے گا کیونکہ جو محبت ہم دنیاوی طور پر کرتے ہیں وہ کچھ اور ہے. اس میں لالچ بھی ہے، فریب بھی ہے، دھوکہ بھی ہے. اور محبت کے بارے میں تو نیٹ پر بھی بہت کچھ ہوتا ہے. پہلے خطوں میں بہت کچھ ہوتا تھا، میسیجز میں ایس ایم ایس میں بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن محبت ہے کیا؟ کسی کو دھوکہ دینا، فریب کرنا، حسد کرنا، لالچ کرنا، نازیبا کام کرنا نہیں. محبت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. محبت ہے کون؟ محبت کون ہے؟ خدا محبت ہے. کون محبت ہے؟ خدا محبت ہے. اور جو محبت میں رہتا ہے وہ خدا میں رہتا ہے. اگر آپ محبت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ بیٹھا کرتی ہو تیرے باپ کو پڑھے.
وہاں پر نغمہ محبت ہے. یہ ذرا غور سے سنیے گا، آپ نے کئی دفعہ پڑھا ہے، سنا ہے، ٹھیک ہے. تو خدا محبت ہے اور جو محبت میں رہتا ہے وہ خدا میں رہتا ہے. لکھا ہے پہلا کرنتھیوں 13واں باب پہلی آیت میں. اور میں تمہیں اور بھی عمدہ طریقہ بتاتا ہوں. طریقہ، جی طریقہ، پیار کا عمل کرنا ہے تو طریقہ بھی چاہیے. میں تمہیں اور بھی ایک عمدہ طریقہ بتاتا ہوں. اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں. آدمیوں کی زبانیں کون سی ہیں؟ آدمیوں کی زبانیں کون سی ہیں جی؟ پنجابی، سندھی، چائنی، انگلش، اسپینش، اٹالین، یہ ساری آدمیوں کی زبانیں ہیں کہ نہیں؟ اگر میں آدمیوں کی زبانیں بولوں اور اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، آدمیوں کی زبانیں اور فرشتوں کی زبانیں، غور کریں ذرا اس بات پر. اگر میں آدمیوں کی زبانیں بولوں اور فرشتوں کی بھی زبانیں بولوں اور مجھ میں محبت نہ ہو تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ، خالی بھانڈا جے جڑا بہت شور ہو جاتا ہے، اے خداوند میں تجھے پیار کرتا ہوں، اے خداوند میں تجھے پیار کرتا ہوں. تجھے کہے تو نال ہاتھ لگ دے، تو بڑا کچھ نہ پیا ہے نا، دل جد بچوں تھے بہت ہی لڑن لگ پائے. اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور مجھ میں محبت نہ ہو تو ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں. کیونکہ میں اس لیے گل کرن گیا ہوں کہ بہت سارا شور شرابہ سارے پاکستان کے بلکہ دنیا چ پایا جاتا ہے. غیر زبانیں یہ 35 سارے والی ہے، جہاں پر بھی کروسڈ ہو غیر زبانیں. اب جو کوئی غیر زبان ہے دوسرے کو، آپ کو تو غیر زبان آتی نہیں، آپ میں تو روح پاک روح ہے ہی نہیں. غیر زبانیں کون سی ہیں، کہاں پر، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کئی دفعہ درانی جٹھانی لڑ پن، سس نو بھی لڑ پن، اتوں بھی اتنے کہڑی زبان بولتی ہیں جی؟ اتنے اپنی زبان ہوتی ہے جی. اچھا پسند آئی غیر زبان. کہندا ہے فرشتیاں دی بھی زبان بولا، مجھ میں محبت نہیں، یعنی میرے اندر خدا نہیں، محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. جنیاں مرضی غیر زبانہ بولا، جو مرضی کرا، کے بہت کچھ ہے لکھا ہے. اور اگر نعمت نبوت رکھوں، نعمت نبوت، بڑا بڑا نبی ہے جی، یا نبوت کرتا ہے، میں نبوت کرنا چاہیے ہوں پاکستان چاہ ہو رہا، امریکہ چاہ ہو رہا، ہوں اسرائیل نے یہ کرنا ہے، خدا ہوں یہ کرن دیا ہے، فرشتے اتنے گئے نے جہاں اے ہونے والا ہے. نعمت نبوت رکھوں اور ہر راز اور ہر علم سے واقف ہوں، ہر راز اور ہر علم سے کہ خدا ہم اے کرن دیا ہے، فرشتے آ کرن دے نے، فلانا بندہ اے کرن دیا ہے، ہر راز علم سے واقف ہوں. اور مجھ میں یہاں تک کامل ایمان ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں، بڑے بڑے معجزے کراں. لکھا ہے اگر مجھ میں یہاں تک کامل ایمان ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور مجھ میں محبت نہ ہو تو ہیچ ہوں، کچھ بھی نہیں. بڑے بڑے معجزے کراں، نعمت نبوت بھی ہوئے، ہر علم راز بھی ہوئے، مجھ میں محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ بڑی بڑی باتیں ہیں جو بڑے بڑے لوگ آپ کے خیال میں یہ بڑا عالم فاضل ہے، یہ بہت کرنی والا ہے، یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ خدا کے بہت قریب ہے، 7 مہینے کا روزہ رکھا ہے نے. یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے. بڑے بڑے دعوے دار جو ہیں جن کو میں اور آپ بھی بہت دفعہ بہت کچھ مانتے ہیں، اگر ان کی زندگی میں محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں.
आगे लिखा है तीसरी आयत, और अगर अपना सारा माल मिस्कीनों को खिला दूं, बड़े सदके खैरात करूं, 10वां हिस्सा भी दियो, मैंने अपना सब कुछ बेच कर भी दे दिया है, मिस्कीनों को खिला दूं, अपना बदन जलाने को दे दूं, और मुझ में मोहब्बत ना हो तो मुझे कुछ फायदा नहीं। आगे हम मोहब्बत के बारे में सुनते हैं। मोहब्बत है क्या? लिखा है मोहब्बत साबर है और मुलायम। मोहब्बत साबर है और मुलायम। मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शकी नहीं मारती और फूलती नहीं, नासेबा काम नहीं करती और खुद गर्ज नहीं होती, गुस्सावर नहीं होती, बदगुमानी नहीं करती, नाराजगी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ ढांप देती है, सब कुछ बावर करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सबकी बर्दाश्त करती है। ये मोहब्बत है, ये उसकी डेफिनेशन है। कई दफा मैंने और आपने पढ़ा है, फिर वही सबक है कि खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में रहता है वो खुदा में रहता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप में मोहब्बत है, आप में खुदा रहता है, तो इसको बार बार पढ़े, समझ कर पढ़े। अगर आप जानना चाहते हैं, अभी जानना चाहते हैं, आप जान सकते हैं। जब आप ये पैसेज पढ़ें, आप ये हवाला पढ़ें, तो जहां पर लफ्ज मोहब्बत है वहां पर अपना नाम रख कर पढ़ें और मेडिटेशन करें, ध्यानो ज्ञान करें, रिफ्लेक्शन करें, क्या ये मुझ में है कि नहीं, वैसा करता हूं कि नहीं करता। मिसाल के तौर पर लिखा है मोहब्बत साबर है और मुलायम। मोहब्बत की जगह पर अपना अपना नाम रखें। जैसे मेरा नाम फादर अलमास है, फादर अलमास साबर है और मुलायम। मुझे देखना पड़ेगा दोनों कि मेरे अंदर सब्र है कि नहीं, कि बेसब्रा हूं, मुलायमी है कि पत्थर देला, फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि नहीं, सख्त देला। मैं तुम्हें एक नया दिल अता करूंगा, गोश्त का दिल, पत्थर का दिल निकाल लूंगा। मोहब्बत साबर है और मुलायम। मोहब्बत हसद नहीं करती। फादर अलमाज हसद नहीं करता। मोहब्बत की जगह पर अपना नाम रखे। ये जो है मशक करें, एक्सरसाइज करें आपके अंदर, अपने आप को जानने के लिए ये मशक करें। आया आपके अंदर मोहब्बत है कि नहीं, आपके अंदर खुदा है कि नहीं। मोहब्बत हसद नहीं करती। फादर अलमाज हसद नहीं करता। मोहब्बत शकी नहीं मारती और फूलती नहीं। फादर अलमाज शकी नहीं मारता और फूलता नहीं। अपने आप को जाने मोहब्बत, वरना दुनिया में बड़े बड़े दावेदार हैं, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन जब ये सारी बातें सामने आए तो पता चल जाएगा वाकई है कि नहीं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मोहब्बत शकी नहीं मारती और फूलती नहीं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, तो पीठ पीछे दूसरों की चुगलियां, मुखालफत, इल्जाम तराशी, इसका मतलब है कि मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत शेखी नहीं मारती। मनो तेरे नाल बड़ी मोहब्बत है, हाँ बड़ा शेखी मार नहीं, ऐसी मोहब्बत नहीं है, हकीकी मोहब्बत नहीं है। यह जो दिखावा है, रियाकारी है, शोबाजी है। ठीक है, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शकी नहीं मारती और फूलती नहीं। भाई जी असी तेन मोहब्बत करने जो मोहब्बत कर रही थे कहने की जरूरत नहीं होती। जिवें आम लफ्ज है ना, आई लव यू है, जो मोहब्बत कर रहे हो ये ना, तो इस लफ्जों की भी कोई जरूरत नहीं पैंती। वो अगले को महसूस होता है कि वाकई ये मुझे प्यार करता है, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भैन भरा मुझे प्यार करता है। ठीक है, ये सिर्फ ये मियाँ बीवी की मोहब्बत नहीं है, बहन भाइयों की मोहब्बत सब के लिए है कि हकीकी मोहब्बत है क्या, म्यूचुअल लव क्या है। ठीक है,
सब कुछ ढांप देती है, ठीक है, गुस्सावर नहीं होती, नाजेबा काम नहीं करती। मोहब्बत नाजेबा काम नहीं करती, खुद गर्ज नहीं होती, गुस्सावर नहीं होती, बदगुमानी नहीं करती, नाराजगी से खुश नहीं होती मोहब्बत, ठीक है, बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ ढांप देती है और सब कुछ बावर करती है, सब कुछ ढांप देती है। मोहब्बत है तो फिर हम किसी की बुराई पर पर्दा भी डालते हैं। तो मोहब्बत ना हो तो फिर जेड़े बेचारे ने गल नहीं भी की वो भी ਉਹਦੇ ਨਾਮੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ हैं। उन्हें चोरी की भी नहीं आखा नहीं ये चोर होएगा, उन्हें गुनाह भी नहीं किया होगा, जुल्म भी नहीं किया, नहीं ये हुई जे जो मोहब्बत होवे जो ने की भी होते आखा नहीं ये नहीं कर सकता। मोहब्बत सब कुछ ढांप देती है। मोहब्बत है भी खानदान नाल, मुआशरे नाल, कलीसिया नाल, तो फिर हम पर्दापोशी करते हैं ना कि उन्हें जिया हो गया। एक पास अगर नहीं सी देखो साडा खानदान एक धी का मामला है, पुत्र का मामला है, ठीक है, तो बाहर जाके क्या ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ नस गया, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ फड़िया गया, अन्याय किया, ठीक है। मोहब्बत सब कुछ ढांप देती है, सब कुछ बावर करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है। मोहब्बत सबकी बर्दाश्त करती है। मोहब्बत कभी जाती नहीं रहती, ऐ नहीं कि होन हो तो कल खत्म। मोहब्बत कभी जाती नहीं रहती, मोहब्बत कभी जाती नहीं रहती। नबूतें हो तो माकूफ हो जाएंगी, नबूतें हो तो माकूफ हो जाएंगी, जुबानें हो तो बंद हो जाएंगी। जुबानें हैं, गैर जुबानें या फरिश्तों की या आदमियों की जुबानें होंगी तो बंद हो जाएंगी। इल्म हो तो मिट जाएगा, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है, क्योंकि हमारा इल्म नाकस है और हमारी नबूवत नातमाम। लेकिन जब कामल आएगा तो नातमाम जाता रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चे की तरह बोलता था, बच्चे की तरह समझता था, बच्चे की तरह सोचता था, लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातों से हाथ उठाया। अब हम आईने में धुंधला सा देखते हैं, मगर उस दिन उस वक्त रूबरू देखेंगे, क्योंकि उस वक्त मेरा इल्म नातमाम है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर से जान लूंगा जैसे मैं भी जाना जाता हूँ। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों कायम है, दायमी है। कौन कौन सी? ईमान, उम्मीद और मोहब्बत। अब आगे वो कहता है मगर इन में से अफजल मोहब्बत है। ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी है, लेकिन अफजल इसमें कौन सी है? मोहब्बत, ठीक है। ये आप फिर बाद में रिपीट करूंगा। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों कायम है। ईमान का अमल, उम्मीद का अमल, मोहब्बत, प्यार का अमल, ठीक है। और इनमें अफजल कौन सा है? प्यार का अमल, ठीक है। तीनों दायमी है, कायम है। खुदा से दुआ करें कि खुदा हम सब पर अपने नूर को अंडेले, अपने रोशनी अदा करे, ताकि हम हमेशा खुदा के कलाम को समझ सकें, उस पर अमल कर सकें, इसको पढ़ सकें, समझ कर अमल कर सकें। खुदा से दुआ करें कि खुदा हमें अपनी मोहब्बत में सरशार रखे, अपनी मोहब्बत से मामूर करे, कि जैसा उसने हमसे प्यार किया है वैसा ही हम एक दूसरे को प्यार कर सकें। मोहब्बत ये नहीं कि हम कहेंगे खुदावंद मुझे तुमसे प्यार है, नहीं, ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत ये है कि खुदा हमसे प्यार करता है, खुदा हमसे प्यार करता है, और जो खुदा हमसे प्यार करता है इसी का तकाजा करता है कि हम वही मोहब्बत एक दूसरे से करें। वरना दुनिया में भी ये बातें तो कलाम की हैं। अब यही बातें दुनिया में भी, अगर कोई शराबी है, कोई चोर है, तो वो भी यहाँ से बहुत कुछ निकाल लेगा जी, वो भी इधर से बहुत कुछ निकाल लेगा।
محبت کا درس دیتے ہوئے کہے گا اللہ لا یار ایک سوٹا سرگٹ کا لالا کوئی نہیں گل مینوں بڑا تیرے نال پیار ہے ابھی ایک ہی سوٹے نال میں بھی پی رہا ایک ہی تو ہی پی رہا محبت ہے ہو سکتا ہے کہ نہیں دنیا ورگ لا سکتی ہے کہ نہیں بچنا پڑے گا بچیں گے تب بھی جب اسے سمجھیں گے ٹھیک ہے تو اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جیسا میں نے تم سے پیار کیا ہے ویسا ہی تم بھی ایک دوسرے سے پیار کرو خدا ہم سب کو ایسا کرنے کا فضل عطا کرے آمین